السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے تعلیم و تربیت۔ پہلے ایک دور میں یہ لفظ اکٹھا ہوتا تھا، تعلیم و تربیت، اس کو اکٹھا استعمال کرتے تھے، سنتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے۔ آج کل دیکھا جائے تو اس میں سے ایک لفظ غائب ہو گیا اور ایک رہ گیا ہے، وہ ہے تعلیم۔ تربیت کافی پیچھے چلا گیا ہے، اور یہی اگر ہم تعلیمی اداروں کا حالات ماحول بھی دیکھیں اور زیادہ تر نجی تعلیمی ادارے، تو وہاں تربیت جو ہے یہ لفظ غائب ہی نظر آتا ہے، سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی کم ہی ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی چیز پہ بات کریں گے۔ ہمارے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جن صاحبان کو دعوت دی ہے، میں آپ کا ان سے تعارف کرواتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب، وائس چانسلر ہے لیڈز یونیورسٹی سے۔ ان کے ساتھ ہمارے اوورسیز اسکالر حماد ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ ٹیلنٹ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارے ملک سے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے ان کو باہر سے یہاں بلایا ہوا ہے اپنے، اور اسکائپ پہ ہم نے جوائن کیا ہے میڈم غزالہ تبسم نے، جو انگریزی ادبیات کی پروفیسر ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اب ہم حماد ندیم صاحب، آپ کینیڈا میں ہیں، وہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی، وہیں جاب کر رہے ہیں۔ پہلے تو بتائیں، کینیڈا میں جو یوتھ ہے، اوورسیز پاکستانی یوتھ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا نئے نئے جاب کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں؟ یہاں کے حالات جب وہاں تک پہنچتے ہوں گے تو وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ویل فرسٹ آف آل تھینکس فار ہیونگ می، بہت اچھا لگا آپ نے ادھر انوائٹ کیا۔ تو پاکستانی جو یوتھ ہے، اب جس طرح کینیڈا جیسے ملک میں بھی کافی کمیونٹی پاکستانی کی وہاں پہ آ گئی ہوئی ہے، اور ان کمیونٹیز میں بہت سارا یوتھ بھی ہے۔ تو بیکاز وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ کافی سارے پاکستانی ایونٹس بھی ہونے لگے ہیں، وہاں پہ کانسرٹس ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپ آف میلاز لگتے ہیں، اور یہ پاکستانی کمیونٹیز آرگنائز کرتی ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی۔ تو اور اسی طرح جس طرح 14 اگست آئے تو 14 اگست کے ریلیٹڈ لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، پاکستانی شرٹس پہنتے ہیں، جھنڈے لیتے ہیں، ایک پاکستان کا نام ادھر روشن کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پاکستان سے ایک محبت ہے ادھر کی یوتھ کو، اینڈ دے لک فارورڈ کہ پاکستان پراسپر کرے، گرو کرے اور شائن کرے، اور جہاں تک وہ اپنے آپ کو پاکستانیوں کی طور پہ شائن کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں ان ملکوں میں۔ تو دیٹس سم تھنگ آئی نوٹسڈ کہ وہاں کی جو یوتھ ہے وہ اپنی محبت ادھر بھی لے کے جاتی ہے اور ادھر بھی شیئر کرتی ہے، تاکہ ادھر کی بھی کمیونٹیز کو پتہ چلے کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کے لوگ کیسے ہیں، اور اس طرح کی اچھا، چیزیں۔ آپ نے وہاں کی بھی اداروں میں آپ پڑھے ہیں، تعلیمی اداروں میں، یہاں پہ بھی آپ نے یہاں کے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز وہ دیکھی ہیں، جی جی۔ تو آپ کو کیا فرق محسوس ہوا یہاں کے اسٹوڈنٹس اور وہاں کے اسٹوڈنٹس؟ اگر یہاں کا اسٹوڈنٹ جب وہاں جاتا ہے تو وہ ڈفرینٹ بیہیو کرتا ہے، یہاں جب یہاں ہوتا ہے تو اس کا بیہیو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے یہاں پہ آ کے کچھ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا ٹور لیا، جس میں سے ایک لمس تھی، پنجاب یونیورسٹی تھی، اور لاہور لیڈز یونیورسٹی تھی ایز ویل۔ تو آئی گاٹ اے چانس ٹو سی ڈفرینٹ یونیورسٹی، ان کے اسٹوڈنٹس، ان کی کیمپسز، ان کی کلاس رومس، کیا آپ نے؟ تھوڑا سا انٹریکٹ بھی کیا، تو مجھے تھوڑا سا ان کے کلچر کا پتہ چلا کہ کیا ادھر کے طور طریقے ہیں، کیا ٹریڈیشنز ہیں۔ یہ تو آپ کو کوئی کلچر شاک تو نہیں لگا لمس جا کے؟ ایکچولی یہاں کی کیمپسز دیر پنجاب یونیورسٹی اور لمس میں تو کلچر میں بڑا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ ظاہر ہے ہر انسٹیٹیوشن کا ایک الگ کلچر ہوتا ہے، تو اوور آل لیکن مجھے یہاں کا کلچر اچھا لگا، ان دا سینس کہ یہاں پہ ایک کمیونٹی بیس کلچر ہے، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، اسٹوڈنٹ کی ٹوگیدرنیس یہاں پہ میں نے کافی نوٹس کی۔ تو یہ ایک کلاس روم سسٹم بڑا اچھا ادھر میں نے نوٹس کیا۔ جو چیز میں نے تھوڑی سی نوٹس کی وہ یہ تھی کہ جس طرح کہ یہاں کی میں نے لائبریریز بھی دیکھیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی، تو مجھے جو ایک چیز جو کمی پیش آئی وہ یہ تھی کہ وہاں کے حساب سے یہاں پہ لائبریری میں مجھے اتنے لوگ نظر نہیں آئے۔
تو اگر نظر بھی آئے ہوں گے وہ بکس کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے, جسٹ فور چیٹ نظر آئیں گے. جی, تو یہ ہے کہ وہاں کے جیسا ملک میں وہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لائبریری کلچر بہت ہوتا ہے. جیسا میں بھی وہاں کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, رائرسن یہ یونیورسٹی آپ سے. بہت اہم پوائنٹ جو ہے نا یہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. جی یہ بہت, اور یہ ہمارے تعلیمی اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کلچر یہاں کیوں نہیں دے سکے, لائبریری کلچر, اور یہ ہمارے ٹیچرز کیوں انکریج نہیں کرتے کہ وہ لائبریریز میں اسٹوڈنٹس جائیں. جی, کیونکہ دیکھیں سبجیکٹس کے بارے میں بکس پڑھنا تو ایک بات ہے, لیکن ایکچولی آپ اپنے پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی اگر پڑھنا, وہ اٹ سیلف از اے گڈ تھنگ ایز ویل. تو جو میں ادھر نوٹس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کافی فوکس ہوتا ہے کہ جسٹ ٹو پاس دا کورس, سبجیکٹس کے بارے میں پڑھنا یہ وہ, لیکن وہ جو ایک پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی ریڈنگ ہونی چاہیے. اور ویسے ریڈنگ ایز اے ہیبٹس, ہاں جی, اس کو ڈیولپ کرنا, جی جی, وہ آپ کی لائف لانگ ایک ہیبٹس ہوتی ہے جو آپ کو کام دیتی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ مطلب وہاں کی لائبریریز اتنی بزی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو کبھی کبھار سیٹ نہیں ملتی بیٹھنے کی, کیونکہ وہاں پہ لوگ وہاں پہ ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں, وہاں پہ بکس ریڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ٹک شاپ پہ, کینٹین پہ سیٹ نہیں ملتی اسٹوڈنٹس کو. جی, اور یہاں تھوڑا سا فرق ہے. جی, حمادہ آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہاں پر تو ان ڈگریوں, ان ڈسپلنس میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں جن کے آگے ایک بڑی اچھی جابس چل رہی ہوتی ہے فیوچر. وہاں کے جو یوتھ ہے یا وہاں جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو سلیکٹ سبجیکٹ اور ڈسپلن, وہ کیا چیز رکھتے ہیں؟ وہ اپنی ایپٹیچیوڈ کو سامنے رکھتے ہیں, اپنی پریفرنس کو رکھتے ہیں, یا کریئر کو رکھتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ ہر ڈفرینٹ ٹائپ آف انٹرسٹ ہیں لوگوں کے. لوگ کریٹیو سائڈ میں بھی ہیں, لوگ میڈیکل سائڈ میں بھی ہیں, لوگ بزنس کی سائڈ پہ بھی ہیں. وہاں پہ جو ایک بڑا اچھا جو چیز ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سوشل نیٹورکنگ ملتی ہے وہاں پہ. تو جیسا میں جب یونیورسٹی میں پڑھا تھا تو میں نے اپنی ڈگری کی رائرسن یونیورسٹی سے ٹورانٹو میں, بزنس ٹیکنالوجی مینجمنٹ میں. تو ہماری جو یونیورسٹی تھی اٹ واز لوکیٹڈ رائٹ ان دا کور آف ڈاؤن ٹاؤن. تو کور آف ڈاؤن ٹاؤن کا جو فائدہ جو میں نے سب سے زیادہ آزمایا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ there were a lot of corporate sectors. تو وہاں پہ a lot of industries تھیں جو کارپوریٹ کی بزنس ریلیٹڈ فیلڈز وہ آپ کی یونیورسٹی میں آتی ہیں, وہ آپ کے اسٹوڈنٹ سے نیٹ ورکنگ کرتی ہیں, وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کے کام ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, what are day to day responsibilities. اس سے اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر ملتا ہے, اور جب ایکسپوجر ملتا ہے تو اسٹوڈنٹس اٹ ہیلپس دا اسٹوڈنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں اگلے سالوں میں, یا یہ از دس اے فیلڈ دیٹ آئی وانٹ ٹو پک, کیسے اپنا کریئر ڈیولپ کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی. تو اس چیز کا میں نے اسپیشلی بڑا فائدہ اٹھایا, کیونکہ آپ کو ایک تھوڑا سا نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, آپ ایک وہ نیٹ ورکنگ آپ کو ایک بہت ساری چیزیں لرن کرنی پڑتی ہے ایگزیکٹلی اپنی گروتھ کی. حماد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ایک پورا اسٹیٹ نے ایک پورا ایک سسٹم دیا ہوتا ہے, اور بچہ یہ سیکھتا ہے جیسے لا ابائڈنگ, جھوٹ نہیں بولنا, کسی سے فراڈ نہیں کرنا, چیٹنگ نہیں کرنی. یہ چیزیں وہ باہر سے بھی سیکھتا ہے, گھر میں بھی, تعلیمی اداروں میں بھی. آپ نے بینگ اے ینگسٹر, آپ کافی ملکوں میں آپ نے ٹریول بھی کیا ہے, مختلف سوسائٹیز کو بھی دیکھا ہے, اداروں, پاکستانی بھی اداروں میں دیکھا ہے, تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ یہ تو ہے کہ بہت آرگنائز سوسائٹی ہے. وہاں پہ لوگوں کو ایٹ اے ینگ ایج سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے لائن میں کس طرح رہنا ہے, اور آپ نے لائن نہیں کاٹنی, آپ نے لائن نہیں بریک کرنی, آپ نے کس طرح سچ کا ساتھ لے کے آپ نے لائف کو آگے لے کے جانا ہے, اور بلا وجہ جھوٹ نہیں بولنا, چیٹ نہیں کرنا. کیونکہ ظاہر اگر آپ ایک جھوٹ بولتے ہو تو اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے آپ 5 یا 10 اور جھوٹ بولتے ہو. تو ان چیزوں کو جو اخلاقیات ہیں, وہ جو آپ کے جو ایٹیٹیوڈ ہیں, وہ آپ کی ویری ینگ ایج سے ڈے 1 سے وہ آپ کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اور یہ موسٹلی آل نیشنز جیسا یو کے ہو گیا, یو ایس ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, یہ ساری ڈفرینٹ کنٹریز اس اپروچ کو فالو کرتی ہیں. اور پیرنٹس کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ پیرنٹس بھی یہ چیزیں گھر میں فالو کریں. مطلب ایک بڑی ایگزامپل ہے کہ ہمارے کلچر میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی فون آیا ہے
تو اور اگر آپ وہ فون نہیں مطلب اٹینڈ کرنا چاہتے تو آپ بچوں کو کہتے ہو کہ میں گھر میں نہیں ہوں، یا ان کو کہہ دو کہ میں سو رہا ہوں، جو کہ وہاں پہ وہ اس طرح کی اپروچز کو اوائڈنس ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ سچ کا ساتھ دیں، آپ کہیں کہ میں ابھی نہیں اویلیبل، میں آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں، آپ فون ایکچولی اٹینڈ کریں یا آپ اس کو میسج کریں، تو وہ کمیونیکیشن میں فوکس بہت ہوتا ہے. تو اور ٹورانٹو اور کینیڈا میں جب میں رہا ہوں میں نے اس چیز کو بہت نوٹس کیا کہ ہر ڈفرینٹ اینگلز میں کمیونیکیشن بہت ان کی افیکٹولی ہوتی ہے. اچھا، یہ آپ جو پوائنٹ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ لائبریریز میں بڑا انکریج کیا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس بہت جاتے ہیں، یہ آپ ذرا اس پہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں یہ ٹیچر انکریج کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس خود وہ ان کو چوز کرتے ہیں کہ ہم لائبریری جا کے پڑھنا چاہیے؟ کیا موٹیویشن کیا ہوتی ہے وہاں پہ لائبریریز کی طرف جانے کی؟ میں نے جو نوٹس کیا وہ تو یہ ہے کہ یہ موسٹلی اسٹوڈنٹس سے دیم سیلوز یہ چیز آتی ہے. مطلب آپ کو انسٹرکٹر اسپیسیفکلی نہیں کہتا کہ آپ جاؤ لائبریری میں کہ پڑھو، یہ اسٹوڈنٹس کی ایک اندر سے ایک انوائرمنٹ انہوں نے ایسی کریٹ کر لی ہے انوائرمنٹ جو وہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ آپ کا جو لائبریری میں ایک ورک اسٹیشن ہے اس کو آپ آن لائن بک کرو، وہاں پہ آپ بیٹھو، اپنا ٹائم اسپینڈ کرو، آپ نے جو بھی ریڈنگ کرنی ہے وہ آپ کرو. تو وہ انہوں نے ایک ایسا آپ کو اسپیس دی ہوئی ہے اور اسٹوڈنٹس کو اتنی فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے کہ آپ اس انوائرمنٹ کو یوز کرو، ان ریسورسز کو یوز کرو، اور وہ ریسورسز کی جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ بہت ایز آف ایکسیس کر دیا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس ان چیزوں کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں آرام سے. ناظرین، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.